حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیوں کے بارے میں مورخین کی شہادتیں ہیں کہ آپ نے اپنے فارسی اشعار میں جن جن واقعات کی نشاندہی کی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی امت کے کئی طبقے مستقبل کے بارے میں آپ کی پیشن گوئیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس مرد خدا کے مطابق مشرقی پاکستان کا سانحہ ہونے کے کچھ عرصے بعد ایک اور فتنے نے سر اٹھانا ہے، جس کی وجہ سے ہند میں شورش برپا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں زمین پر فتنہ و فساد شروع ہو جائے گا اور پھر ہندو غضبناک ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ لیکن ایسے بے مہر زمانے میں شمال کی جانب سے لوگ دیوانہ وار ان کی اعانت کے لیے آئیں گے، جس کے بعد اہل ایمان بھی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے ہند یعنی پاکستان کے مسلمانوں کی امداد کے لیے آئیں گے، جس کے بعد کافر لوگ یعنی اہل ہندوستان بہانہ بازی کرتے ہوئے صورتحال سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب کہ ان کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس جنگ سے قبل نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں مسلمانوں کی حالت زار کی عکاسی بھی کرتے ہیں تاکہ مسلم امہ دین اسلام پر کاربند رہتے ہوئے اپنے اخلاق سنواریں اور باطل قوتوں کے خلاف جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ترجمہ: سب مسلمان نواز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ نماز، روزہ اور احکام کی بجا آوری یکلخت غائب ہو جائے گا۔ مناجات کی مجالس میں ریاکارانہ طور سے ذکر و اذکار ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرانہ ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا۔ دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوگا۔ ترجمہ: ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی، ان پر لعنت ہو، یہ سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر اور ذمہ دار چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے اپنی آج کی اس ویڈیو میں جناب شاہ جی کی پیشن گوئیوں کے تناظر میں آمدہ حالات و واقعات کی تصویر کشی کی کوشش کی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں اب تک 2 افراد کی پیشن گوئیوں کے بارے میں معتبر آراء موجود ہیں، جن میں سے مغرب کے نوسٹراڈامس کی کہی ہوئی کئی ایک باتیں سچی ثابت ہو چکی ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ہیں جن کی سچائی کی اب تک کوئی شہادت اور کے تاریخ کا حصہ نہیں بن سکی، جبکہ دوسری شخصیت آج سے 850 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک ایرانی صوفی نور الدین المعروف نعمت اللہ شاہ ولی ہیں، جن کی کہی ہوئی ایک ایک پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہو چکی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بھارت کے حکمران اپنی عادت کے مطابق ایک شرارت کریں گے، جس کی وجہ سے جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھے گا، جس کی ابتدا میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں اگرچہ نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن جلد ہی چین، ایران اور افغانستان سے لوگ ان کی دیوانہ وار امداد کے لیے آئیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مسلمان غازیوں سے زمین اس طرح لرزے گی جس طرح زلزلہ آئے تو ویران قبریں لرزنے لگتی ہیں۔ جبکہ اس فتح کے ساتھ ہی آپ نے کسی نامعلوم غم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس کی وجہ سے امت کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر حج کا زمانہ قریب آنے پر لوگ جب فریضہ حج سے فارغ ہوں گے تو پھر ایک نئی جنگ کی تیاری کریں گے۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے عظیم جد و جہد کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے وہ نہ صرف اسباب جہاد جمع کریں گے بلکہ عید الفطر آنے سے قبل ہی وہ کفار سے وہ تمام علاقے بھی واپس لے لیں گے جو دوران جنگ ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہ ساری نشانیاں اس جنگ کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، جس کو غزوہ ہند کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پراسرار پیشن گوئیوں میں نہایت سخت اور سنگین اور خونی منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دوران دریائے اٹک کفار کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی فوج پاکستانی سرحد کراس کر کے آزاد کشمیر کی طرف پیش قدمی کرے گی، یا پھر قراقرم کی شاہراہ کاٹ کر چین کی طرف سے پاکستان کو مدد نہ پہنچ سکے گی؟ آگے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے اٹک کے پل یا تربیلا ڈیم تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی، یا تیسری حالت یہ کہ وہ لاہور یا ماضی کی طرح سیالکوٹ کے راستے نیشنل ہائی وے پر کنٹرول حاصل کر کے دریائے اٹک تک پہنچ جائے گی؟ یہ سوال ذہن میں اس لیے ابھرتا ہے کہ کفار غالباً بھارتی فوج دریائے اٹک تک پہنچے گی، جبھی تو کفار کے خون سے دریائے اٹک 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا کہ شاید یہاں دشمن کی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں انڈیا کے ایجنٹ افغانی فوج
पाकिस्तान पर हमले का जवाब बनेगी, जिसकी वाज़ेह मिसाल हालिया दिनों में होने वाली कई एक झड़पें हैं जो पाक और अफगान आर्मी के दरमियान हुई। जबकि एक अफगान एहलकार ने अपने एक बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग में मशगूल होगा तो हम दरियाए अटक तक का इलाका अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन मुजाहिदीन अल्लाह के हुक्म से उनके सारे ख्वाबों पर पानी फेर देंगे। نه هند زغملی شي، نه امریکا زغملی شي، نه چین زغملی شي، ټول غلي دي، ټول دنیا ورته دې ته منتظره ده. دې اټومي طاقت باندې پاکستان دنیا سره ټکر کوي. زه به دلته حکومت ولرم، مسد که ښه که خراب وي، قوي که ضعیف وي، خو دونه قوت ولرم چې د راټکه پورې منډه واخلم. کله چې دا دنیا سره ونښته زه د راټکه پورې بیرغ ټک وهمه، بیا دی خو نشته نو د دنیا سره ولاړ او مانې नेमतुल्लाह शाह फरमाते हैं कि इस खूनरेज़ जंग के बाद मुसलमान हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उन्हें फतह मुबीन हासिल होगी। नाज़रीन मोहतरम, मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही ज़माना होगा जब अरब में इमाम मेहदी रहमतुल्लाह का ज़हूर हो चुका होगा और गाज़ियान इस्लाम इस जंग से फारिग होने के बाद मशरिक से मगरिब का रुख करेंगे, जिनके काले झंडे यानी स्याह परचम होंगे, जिनके बारे में हदीस में यह गवाही मौजूद है कि वो अरबों से ज्यादा अच्छे शाहसवार और जज्बा जहाद से लैस होंगे, बल्कि उनके पास अपने अहद के जदीद तरीन हथियार भी होंगे, जिनकी बदौलत हजरत इमाम की हुकूमत को तकवीयत हासिल होगी, जिसके बाद सालों तक जंगों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहेगा और मुसलमान फतेहयाब होते रहेंगे। हत्ता के इसी अहद मुबारका में जनाब ईसा इब्ने मरियम का दोबारा नजूल होगा, जिनकी क़यादत में मुसलमान यहूदी फौजों से जंग लड़ेंगे, जिनकी क़यादत दज्जाल अकबर के हाथ में होगी और आप इस लाइन को अपने दस्ते मुबारक से कत्ल करके मुसलमानों को अपने नेज़े पर उसका खून दिखाएंगे और यूं ये फितना दूर हो सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये है वो हल्की सी तस्वीर जो कि शाह नेमतुल्लाह वली की पेशन गोइयों के तनाजुर में देखी जा सकती है, और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो अब यह वक्त करीब तर आ चुका है, लेकिन न जाने वो कौन सा मुहर्रम का महीना होगा जिसमें मुसलमान पूरे जज्बे के साथ आमादाए जहाद होते हुए काफिरों पर कहर बनकर टूटेंगे, और यही वो वक्त है जिसका इंतजार उम्मत का हर फर्द कर रहा है।